آ جاتے ہیں۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ کافرین کا۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو صراط مستقیم پا کر اسے کھو دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گروہ منافقین۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی یہ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اب آئیے ہم قرآن حکیم کو لیتے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ جن لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ جن لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، ان مخاطبین کے بھی 3 درجات ہیں۔ جن سے وہ مخاطب ہوتا ہے ان کے بھی کتنے درجات ہیں؟ 3۔ تو پہلے آپ نے یہ سمجھا کہ انسان 3 حالتوں میں یا 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پہلا گروہ ہے مومنین و متقین، دوسرا گروہ ہے کافرین، اور تیسرا گروہ ہے منافقین۔ اور یہ آپ سمجھ گئے کہ یہ کس کماش کی اور کس حیثیت کے یہ لوگ ہیں۔ اب فرمایا مخاطب اللہ جب کرتا ہے تو اللہ کے مخاطبین بھی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مخاطبین کلام الہی کے درجات اور قبول، ان میں ان کا باہمی تفاوت وہ کیا ہے کہ مخاطب 3 درجات ہیں۔ مخاطب کے لیے مخاطبین بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم یا پہلا درجہ کہہ لیں اس کو، مخاطبین کے بھی کتنے درجات ہیں؟ 3۔ پہلا درجہ جن سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، اور وہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خطاب الہی کو سنا، یعنی اللہ کے فرمان کو، اس کے خطاب کو سنا، نمبر 1، قبول کیا، 2، اس کا اقرار کیا، 3، مگر عمل کرتے وقت، یعنی پہلے یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے، سنا بھی، قبول بھی کیا، اقرار بھی کیا، مگر عمل کرتے وقت دنیاوی مفادات، اتباع نفس اور غفلت ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ یعنی پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سنا بھی کلام الہی کو، قبول بھی کیا کلام الہی کو، اقرار بھی کیا، مگر ان کے راستے میں 3 چیزیں حائل ہو گئی: مفادات ذاتی، اغراض ذاتی، اتباع دنیاوی مفادات، اتباع نفس اور غفلت۔ یہ 3 چیزیں ان کے راستے میں کہ رکاوٹ بن کے کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اب ارشاد فرمایا یہ جب راستے میں کھڑی ہو گئی تو وہ دشمن جس کو کہتے ہیں شیطان، اس کے جھانسے میں یہ لوگ آ گئے، یعنی وہ دشمن کے جھانسے میں آ گئے، شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اور خواہشات دنیا پہ مر مٹے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم مختلف آیات میں بیان کر رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یعنی مخاطبین کلام الہی 3 درجات رکھتے ہیں۔ پہلا درجہ وہ جو بتا دیا آپ کو کہ وہ پروردگار عالم کو، ان کے خطاب کو سنتے بھی ہیں، یعنی سمعنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن سمعنا و اطعنا کے درجے میں داخل نہیں ہوتے۔ سمعنا و اطعنا اس درجے میں جب داخل نہیں ہوتے تو تیسرا درجہ ہے وغفرانک ربنا، پروردگار کی مغفرت تک نہیں پہنچ سکتے، چونکہ سماعت کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ جب سنتے ہو تو پھر عمل ضروری ہے، اور اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر تو الگ بات ہے، پھر تو دوسری بات ہے۔ قرآن مقدس نے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو غضب الہی کا نشان بنے وہ۔ اب پہلی قسم جو خواہشات کے پیرو ہیں، دنیاوی مفاد پرستی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، مختصر سی زندگی ہے جو پلک جھپکنے میں گزر جائے گی، اس میں وہ نہ کسی فرش محمل پہ استراحت کر سکا تو کوئی بات نہیں تھی۔